यौम मुबाहिला बनी नजरान के सबसे बड़े ईसाई पादरी की ज़बानी यौम मुबाहिला की कहानी शुरू है खुदाए इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब के नाम से, मोहम्मद की तरफ से नजरान के पादरी के नाम। मोहम्मद ये नाम तो पहले भी सुना है, सुनने में आया है कि मक्का से हिजरत करके मदीना आया है और एक नए इलाही दीन का दावा रखता है। मेरे सामने उसके हाथों का लिखा खत है जिस पर उसकी मोहर भी सब्त है और मुझे अपने दीन की तरफ दावत देता है। एक मुख्तसर जुमला दर्ज है कि खुदाए इब्राहीम और इसहाक़ व याकूब की हम्द है और तुम सबको इंसानों की बंदगी के बजाय अल्लाह की बंदगी की जानिब दावत देता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो खुदा जिसकी मोहम्मद बात कर रहा है वही यहूदियों का भी खुदा है। अचानक मेरे जहन को खून खराबे और जंग के ख्याल ने परेशान कर दिया। मोहम्मद के परवरदिगार से मुताल्लिक मुझे भी कुछ नहीं पता था और मैं बनी नजरान में मसीहियों के सबसे बड़े पादरी की हैसियत से अपने अक़ीदे पर मुतमईन था। मैं मदीने की जानिब चल पड़ा और अपने आप को तल्ख मुलाकात के लिए तैयार कर चुका था कि अचानक उस खत को लिखने वाला मेरे सामने खड़ा था, जो फ़ाक़िराना अंदाज में तबस्सुम के साथ खड़ा था। हमने उसके साथ बैठकर कई घंटे बहसो गुफ्तगू की। उसका कलाम मुहकम, मुदल्लिल और मंतकी था। बावजूद कि उसकी बातें दलील के साथ माकूल थीं, लेकिन मैं कबूल न करने का इरादा कर चुका था। कई घंटे बहसो गुफ्तगू के बाद मोहम्मद कुछ देर के लिए खामोश हो गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ लम्हों बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو کوئی بھی آپ سے حجت پر بحث کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو ساتھ لائیں اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو قرار دیں، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اس نے ہمیں فیصلہ کن مباہلے کی دعوت دی، ایسا مقابلہ جس میں شکست کھانے والوں پر الہی عذاب نازل ہو، اور پھر مباہلہ کے دن آن پہنچا۔ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وعدہ گاہ پر موجود تھے کہ اچانک وہ بھی آ گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ فاطمہ اس کی لخت جگر، علی اس کا نفس اور وہ اپنے بیٹوں حسن و حسین کو ساتھ لایا تھا۔ میں نے اہل مدینہ سے محمد اور اس کے اہل بیت سے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، اور جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ اپنے عزیز ترین اور قریبی ترین افراد کو اپنے ساتھ لایا تھا، اور محمد انہیں اپنا اہل بیت کہتا تھا۔ اہل مدینہ کی اکثریت محمد کے خاص اہل بیت سے متعلق حدیث قصہ سے آگاہ تھے، اسی لیے ان کے بارے میں ہم بھی سن چکے تھے۔ اہل مدینہ انہیں کائنات کا پاک ترین اور عاقل ترین بندگان خدا کہا کرتے تھے، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کے چہروں سے چمکتا نور مجھ پر بھی غالب آنے لگا، اور میرا ذہن بھی اہل مدینہ کی طرح وہی سوچنے لگا، اور یوں لگا جیسے وہاں موجود خاک کے ذروں سے لے کر ہر انسان تک سب ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں محمد نے کلام شروع کیا اور کہا، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص ترین ہیں۔ ہر وہ شخص جو ان کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے میرا دوست ہے، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ میں نے یہ سب سنا اور اچانک پیچھے مڑ کر اپنے لوگوں کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے ان سب کی فکر لاحق تھی۔ ان سب کے چہروں پر خوف طاری تھا، جبکہ محمد اور اس کے اہل بیت متبسم اور مطمئن کھڑے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مسیحیوں کا سب سے بڑا پادری محمد کی مانند مباہلہ کے انجام پر مطمئن اور پرسکون ہوں؟ مجھے میرے ضمیر سے جواب منفی ملا اور خوف کو اپنے اوپر طاری پایا۔
لہٰذا میں نے اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر محمد سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور واپس نجران پلٹ گیا۔